بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عشرہ نجات کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں کیا معمولات اور کیا دعائیں اور کیا عبادات کرنی چاہیے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ اسلامک اسکالر ہیں اور پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، آخری عشرہ، عشرہ نجات کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ نجات کہنے کی سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ عشرہ دوزخ سے بچاؤ کی نجات، یعنی دوزخ سے نجات، دوزخ کے عذاب سے نجات۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک انسان جب کچھ ورک کر چکا ہوتا ہے نا، تو اس کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں پنشمنٹ سے محفوظ ہوں، میں سزاؤں سے بچ رہا ہوں۔ رمضان مبارک میں ہم نے جہاں سے شروع سے پڑھا کہ تقوی حاصل کرنا ہے، رمضان میں روزے رکھے ہیں تو اللہ اس کو اجر عطا کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو پوری امید ہوتی ہے کہ اب جب میں اگلا سوال کروں گا نا، یعنی جس کو میں راضی کرنے بیٹھا ہوں، کر بھی رہا ہوں، تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس عشرے کو مختص کر دیا کہ پورے سال میں آپ 10 دن تو ایسے گزاریں کہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے بٹھا دیں کہ مولا کریم آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے شروع کے پروگرام پہ یہ بات کی تھی کہ جو تراویح ہے وہ احتساب ہے۔ جب آپ اپنا انالیسس کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرنا ہے، اور الحمدللہ رمضان ایسا مہینہ گزرتا ہے جس میں برائی کرنے کی اپرچونٹیز کہہ دیں کم ہوتی ہیں، موقع کم ہوتے ہیں۔ تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ مولا کریم یہ کر لیا، اب معافی مل جائے، مجھے دوزخ سے ابھی لکھ دے کہ میں معاف ہوں، تاکہ میں آئندہ یہ غلطی کرنے سے رکا رہوں۔ ایک خوشی ہوتی ہے نا انسان کو، پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو آئندہ کے لیے ڈرتا ہے۔ جیسے کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ جی سزا ہے کہ یہ تو ملنی ہے، اسے پھر وہی برائی کرنے کا موقع ملے گا کہ پھر کر ہی لیتا ہوں۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موجود ہے نا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، تو اس نے کہا جی کسی عابد کے پاس جا کے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا تیرے تو نہیں ہو سکتے، 99 قتل کیے، کہاں ملے گی توبہ؟ اس نے کہا 99 کی سزا بھی ہے تو 100 کی بھی ہوگی، پھر اسے اس کو بھی مار ڈالا۔ اور پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی سنگت والی بستی میں چلے جا، پھر تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے پھر اس کو چھوڑا اور پھر وہ اس طرف چل پڑا، اور اللہ نے اس بندے کی بخشش کی۔ پوری لمبی حدیث ہے، میں واقعہ بتا رہی ہوں کہ جس کو سزا کا پتہ ہو نا ملنی ہے تو وہ پھر برائی کے لیے رکا رہے، وہ کرتا جاتا ہے، سزا تو ملنی ہے، تو 2 کا قتل، 4 کا قتل، جو 1 دفعہ چوری، جو 10 دفعہ چوری، ہاتھ تو کٹنا ہی ہے۔ لیکن جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے میرا رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم، کہ میں نے روزے ہی رکھے ہیں نا، حلال چیزوں سے رکھا ہوں، پہلے بھی تو وہی دیتا تھا، اسی کی دی ہوئی نعمت کو کچھ وقت کے لیے رکھو، یہ بھی تو نہیں 24 گھنٹے میں نے بھوکا رہنا ہے، کچھ ٹائم ہی ہوتا ہے بھوک پیاس۔ تو وہ جو آپ رکے ہیں تو وہ ایک نا اللہ پر محبت کا اظہار آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو پوری امید ہوتی ہے میرا رب مجھے معاف بھی کر دے، اور جب اس کی بخشش کی نوید اس کو ملتی ہے تو اگلا سال پورا اس کا ایسے گزرتا ہے کہ ہاں میں اب غلطی نہ کروں، پہلے معافی مانگا ہے۔ تو یہ عشرہ نجات کی بیسک وجہ یہ۔ دوسرا عبادات کیا کی بڑھ جاتی ہے، تو اسی عشرے میں آپ دیکھیں نا لیلۃ القدر بھی آ جاتی ہے، وہ ایسی رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ اب ادھر رمضان میں پہلے آپ عبادت کر چکے، دیکھیں نا بڑی سمپل سی بات ہے، خواتین کے حساب سے کہہ دوں، جب ہم شروع میں کھانا بناتے ہیں نا غلطیاں ہوتی ہیں، ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، وہ جیسے سے بناتے رہتے ہیں پھر تو ایسے رہتا ہے آنکھیں بند کر کے مسالے ڈل جاتے ہیں سب کچھ، اور سیم ٹیسٹ آپ دوبارہ سے لے آتے ہیں۔ پریکٹس میں انسان ہے، پریکٹس نیڈ ہے اسے۔ اب وہ 20 دن جب وہ پریکٹس کر چکا ہوتا ہے نا تو عبادت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک نور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ معافی مانگتا ہے نا وہ دل رگڑتا ہے اس کا، اندر سے نا کچھ ہوتا ہے، تو اللہ پھر جلدی دوزخ سے محفوظ کرتا ہے۔ تو ان راتوں میں، اس 10 دنوں میں اعتکاف تو بات ہوتی رہتی ہے، اس پر بھی اعتکاف بھی کرنا چاہیے، سنت ہے، نفل ہے، وہ بات ہوگی اس کے اوپر بھی۔ لیکن جو اعتکاف نہیں کر سکتا، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھے کہ میں نے یہ 10 دن جب معافی کے لیے بیٹھا ہوں دوبارہ غلطی تو نہیں کروں گا، یہ عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، تو کوشش کرے کہ چاند رات تک، یعنی عید کے دن تک، عید کی نماز تک اپنے آپ کو ہر گناہ سے روکے، ہر گناہ سے۔ چاند رات ایک ایسی رات آئے گی جب شیطان کھل جائے گا اور وہ پچھلے بدلے لے گا، مجھے ایسے لگتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے دماغوں میں کہ آدھی رات تک، مطلب آدھا گھنٹہ تو میں کم بات کر رہی ہوں، میں نے خود خواتین کو ایسا سنا تو ضرور ہے، میں کبھی گئی نہیں بتا اس طرح سے، وہ کتنے گھنٹے مارکیٹ میں صرف میچنگ چوڑیوں میں گزار دیں،
मेहंदी लगवानी थी इसलिए 1-2 घंटे लाइन में लगे रहे। मतलब शैतान ने आपको आपके नफ्स के खिलाफ फिर वापस कर दिया। तो ये 10 दिन इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि अंदर जब वो गिल्ट होता है ना, एक बंदा जब सजा से बचकर आता है ना, वो खौफसदा होता है, वो आइंदा गलती करने से रुकता है। तो अल्लाह इस अशरे में हम सबको अपनी दोज़ख से महफूज करे और क़यामत के दिन भी हमारे लिए यही फैसला हो। अपने आप को इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह हम ये दूसरे अशरे में पढ़ते रहें। अब जो दुआ मांगी जाएगी, जो पढ़ी जाएगी, वो होगी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। या तो ये पढ़ लें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, दोनों पढ़ सकते हैं। अजिरनी होगा तो ये कहा अल्लाह मुझे दोज़ख से महफूज कर, अजिरना कह देंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम सबको दोज़ख से महफूज कर। ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, नवाफिल जितने ज़्यादा हो सकते हैं एक्स्ट्रा कर, ताकि जल्दी माफ़ी नामा नसीब। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान का आखिरी अशरा निजात जो है वो जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है, और उसके हवाले से हमने बात की। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।